نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگ اور دوستو، آج میں آپ کے لیے بہترین اور زبردست عمل لے کر آیا ہوں محبت کے لیے۔ یہ ویڈیو جو بنا رہا ہوں ایک ساتھی کے لیے، ایک ساتھی کا بہرائچ یو پی سے فون آیا رات میں، تو بیچارہ رونے لگا اور وہ کہنے لگا کہ مولانا صاحب میں جو ہے ایک لڑکی سے بہت محبت کرتا ہوں اور اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن کوئی بھی راستہ نہیں بن رہا کہ جو ہے نا ہمارا رشتہ بن جائے یا وہ مان جائے۔ یہاں تک کہ اس نے مجھے بلاک کر دیا ہے، نمبر میرا بلاک کر رکھا ہے، اور اچھی خاصی بات ہوتی تھی لیکن اچانک جو ہے وہ بدل گئی۔ اب کیا کروں؟ میں نے اس کو کہا کہ بھائی دنیا بہت وسیع ہے، کوئی اور لڑکی تلاش کر لیجئے، آپ کو شادی کرنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مولانا صاحب کروں گا تو اسی سے کروں گا، اس لیے کہ قرآن میں ہے نا کہ تم ایسی عورت سے شادی کرو جو تمہیں پسند ہو۔ میں نے کہا بات تو صحیح ہے بھائی آپ کی، قرآن کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم ایسی عورتوں سے شادی کرو جو تمہیں پسند ہو، دو دو تین تین چار چار۔ اب اس کے کہنے کی بات بھی صحیح ہے، اور وہ کہنے لگا کہ مولانا صاحب اگر میری شادی اس سے نہیں ہوئی تو میرا جینا بہت مشکل ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں۔ تو میرے پیاروں، پہلے تو میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں کہ جو اس طریقے کے معاملات آتے ہیں، اور یہ سائیکولوجی کے حساب سے بھی اگر آپ سوچیں گے، حقیقت ہے کہ آپ جتنا کسی کے پیچھے بھاگیں گے وہ آپ کو اتنا ہی بھگائے گا۔ آپ کچھ دن کے لیے صبر کر لیجئے، خاموش بیٹھ جائیے، خود بخود سامنے والا چل کر آئے گا، اور میں نے اس کا تجربہ کیا ہے۔ تو میرے بزرگوں، آج میں یہ کہتا ہوں جو ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہماری بہنیں ہم اس طریقے کے مسائل میں پھنس گئی ہیں، اس طرح کے جو ہے نا پرابلمس ان کے سامنے آ گئے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو جو ہے تھوڑا کنٹرول کرنا سیکھیں۔ اگر کوئی تمہیں اگنور کر رہا ہے، نظر انداز کر رہا ہے، اور آپ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، آپ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، میسج کالز وغیرہ اس کو کر رہے ہیں، تو اس کا یعنی کہ جو ہے نا، اور اس کا یعنی کہ ایگو ہٹ ہونے والا ہے، ایگو اس کا اور بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے اگر آپ کو یہ چاہتے ہیں آپ کہ وہ میری بات مانے اور میری بات مان کر چلے اور میرا مسئلہ سولو ہو جائے، تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا صبر کرنا پڑے گا۔ سامنے والے کے پیچھے مت بھاگیے، بلکہ جو ہے اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، لمبی ہے، آپ اپنی جو ہے نا زندگی میں مست رہیے۔ آپ کو اگر کوئی اگنور کر رہا ہے تو آپ اس کو نظر انداز کر دیجئے، آپ بھی سیکھیے۔ جب تک آپ اگنور کرنا نہیں سیکھو گے، کسی کو نظر انداز کرنا نہیں سیکھو گے، تو اسی طریقے سے آپ پریشان رہو گے، اسی طریقے سے آپ روتے پھرو گے، اور زندگی آپ کی اجرین بنتی چلی جائے گی، چین سکون آپ کا ختم ہوتا چلا جائے گا۔ تو میرے بزرگوں، میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے جو کھانا بھی چھوڑ دیا، جنہوں نے پینا چھوڑ دیا، اور وہ اسی مسئلے کو لے کر رات دن روتے پھر رہے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کی اس دور میں کوئی کسی سے سچی محبت نہیں کرتا ہے، صرف مطلب کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو ایک اچھا اور قیمتی انسان بنائیے، آپ اپنی جو ہے نا حیثیت بڑھائیے، آپ اپنے آپ کو بتائیے کہ میں اس طرح کا انسان نہیں ہوں، جب چاہو تم جو ہے میری زندگی میں آؤ، جب چاہو زندگی سے نکل جاؤ، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ہے نا آپ اپنے آپ کو کچھ بن کے دکھائیے۔ سامنے والے کو خود احساس ہونا چاہیے کہ میں نے ایک اچھے اور یعنی کہ جو ہے نا اچھے انسان کو کھو دیا ہے۔ تو میرے پیاروں، یاد رکھنا، اگر اس طریقے کا مسئلہ کسی کے ساتھ میں چل رہا ہے تو آپ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ آپ دوسرے کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیجیے۔ سامنے والا خود آٹومیٹک آپ کے پیچھے بھاگے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں سامنے والے کو اپنے پیچھے بھگاؤں، سامنے والا میرے سامنے آ کر ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو، اور سامنے والے کو اپنی غلطی کا احساس ہو، سامنے والے کا ایگو اگر آپ کو توڑنا ہے، اگر سامنے والے کا ضد پنا آپ کو ختم کرنا ہے، تو آپ کو آج میری ان باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر دیکھنا، آپ جو ہے نا جس کے لیے آپ رات دن رو رہے نا، وہ رونے لگے گا تمہارے لیے۔ کب؟ جب تم میری باتوں پر عمل کرو گے۔ اس لیے میرے پیاروں، میں آپ کو صرف جو ہے نا یہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ آج معاشرے میں کیا چل رہا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے جھوٹے پیار کے چکر میں پھنس کر اپنے آپ کو
اور اپنی خوشیوں کو جو ہے آگ لگا دیتے ہیں، یہاں تک کہ جو ہے نا میرے بزرگوں خودکشی کر لیتے ہیں۔ اور یہ کم ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں ذہن نہیں ہوتا ہے، کیونکہ سامنے والا جو ہوتا ہے وہ شاطر قسم کا ہوتا ہے، وہ چالاک ہوتا ہے، اور یہ سیدھے پن میں بیچارہ سچے دل سے محبت کر بیٹھتا ہے۔ سامنے والا ایک کو چھوڑتا ہے، دوسرا پکڑ لیتا ہے، وہ اس کے ساتھ میں موج مستی کرتا ہے، اس کے ساتھ میں خوشیاں مناتا ہے، اور یہ ایک ہی کے چکر میں پڑ کے اپنی زندگی اجرین کر دیتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے کیسز جو ہے نا آتے ہیں میرے پاس میں، بہت سارے، جن میں کو کئی لوگوں کے فون آ جاتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے اور آپ سے بہت امید ہے، اس طرح کا مسئلہ ہے۔ تو آج مجھے یہ ویڈیو اس بھائی کے لیے بنانی پڑی ہے، اور اس کو لے کر جو ہے اور بھی جو ایسے ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں جو اس طریقے کے معاملے میں پھنسی ہوئی ہیں، ان تمام کے لیے ویڈیو ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو قرآن کریم کی ایک آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، میں اسکرین پر لگا دوں گا، آپ وہاں دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو اس آیت کی 2 تسبیح پڑھنا ہے، اور 2 تسبیح پڑھنے کے بعد آپ کو اگر محبوب کی تصویر آپ کے پاس ہے اس پر پھونک مارنا ہے، 3 مرتبہ اس پر پھونک مار کے دم کر دینا ہے، اور اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ اگر بہتر ہو، یہ شخص میری زندگی کے لیے بہتر ہو تو اس کو قریب کر دیجئے، اور اگر بہتر نہ ہو اس کو میری زندگی سے نکال دیجئے، میرے دل و دماغ سے اس کا نام و نشان مٹا دیجئے۔ اس طریقے سے دعا کرنا ہے، اور اگر آپ کے لیے بہتر ہوگا تو اللہ اس کے ذہن میں آپ کے محبوب کے دل میں محبت ڈال دے گا، اس کا ملنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، اس کو قریب کر دے گا، اور آپ کو اگر بلاک کیا ہوا ہے وہ ان بلاک کر دے گا، یہاں تک کہ خود SMS کرے گا، خود کال کرے گا۔ اور اگر آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے، پھر جو ہے نا وہ نہ کال کرے گا، نہ SMS کرے گا، نہ ان بلاک کرے گا، بلکہ بلاک ہی رہنے دے گا۔ آپ اس عمل کو کرنے کے بعد اگر وہ شخص جو ہے نا آپ کے قریب آ جاتا ہے، بات بن جاتی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اس پر صبر کیجئے، اور اگر نہیں آتا ہے تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ کا جو ہے نا اور شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے مجھے یعنی کہ غلط انسان سے بچا دیا ہے، جس کا کیریکٹر صحیح نہیں ہے، وہ کبھی اس طریقے سیدھے لوگوں کے قریب نہیں آتا ہے، بلکہ اس کا عادت ہی یہی رہتی ہے کہ اس کے ساتھ کچھ دن گزارنے ہیں، پھر اس کے ساتھ کچھ دن گزارنے ہیں، اسی طریقے سے اس انسان کی فطرت رہتی ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اگر اس طرح کا مسئلہ آپ کا سولو نہیں ہوا ہے تو آپ اللہ کے سامنے 2 رکعت شکر ادا کر دیجیے کہ اللہ آپ نے مجھے غلط انسان سے بچا لیا ہے۔ تو میرے پیاروں جو ہے نا آپ کو یہ عمل کرنا ہے، اور ہو سکے تو پیر کے دن اس عمل کی شروعات کر دیجئے، یا پھر جمعرات کے دن، یا پھر جمعے کے دن۔ اور اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے کپڑوں پہ تھوڑا خوشبو وغیرہ استعمال کر لیجئے، عطر وغیرہ لگا دیجئے۔ مغرب کی نماز کے بعد اس کا وقت بہتر ہے، یا پھر آپ سونے سے پہلے، بستر پر لیٹنے سے پہلے اس عمل کو کر لیجئے۔ آپ چند دن یہ عمل کریں گے، ویسے تو یہ 21 دن کا عمل ہے، لیکن چند دن کے عمل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی سامنے والے کے دل کے اندر آپ کی محبت اور آپ کی تڑپ پیدا کر دے گا۔ وہ شخص آپ کے بغیر رہ نہیں پائے گا، بلکہ بے چین ہونا شروع ہو جائے گا اگر اللہ نے چاہا۔ کیونکہ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، ہم جو چاہتے ہیں نا اللہ وہ نہیں دیتا ہے، ایک بات یاد رکھنا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم جو چاہتے ہیں اللہ وہ عطا کر دیتا ہے، لیکن اکثر دیکھا گیا ہے ہم جو چاہتے ہیں، ہمیں جو پسند ہے، جو اچھا لگتا ہے، اللہ وہ نہیں چاہتا ہے، بلکہ اللہ وہ چاہتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ کیا چاہتا ہے بھائی؟ اللہ وہ چاہتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم کو تو اتنا ایسا لگتا ہے کہ بس یہ میرے لیے بہت بہترین ہے، یہ میرے لیے اچھا رہے گا، یہ میری زندگی کے لیے اچھا ہے، لیکن اللہ دھر تک دیکھ کر فیصلے کرتا ہے۔ اللہ کو پتا ہے کہ یہ شخص اس کے لیے نافع ہے یا نقصان دہ ہے، یہ چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو وہی دینے والا ہے جو آپ کی زندگی کے لیے، آپ کے حق کے لیے بہتر ہوگا۔ اگر عمل کرنے کے بعد خدا نہ خواستہ آپ ناکامیابی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آپ جو چاہ رہے تھے نہیں ملا ہے، تو آپ یہ مت سمجھے کہ بھئی یہ عمل بیکار ہے، بلکہ عمل بہت جامع ہے، پاورفل ہے، بلکہ آپ صبر کیجئے اور یہ سوچ لیجئے کہ یہ چیز میرے حق میں بہتر ہی نہیں تھی، اور پھر اپنے آپ کو، اپنی لائف کو سدھارنے کی کوشش کیجئے،
تاکہ سامنے والوں کو احساس ہو کہ میں نے بہت نیک اور اچھے انسان کو ٹھوکر ماری ہے، میں نے غلطی کی ہے۔ اس کو احساس ہونا چاہیے اپنی غلطی کا۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو تو آپ کو میری ان باتوں پر عمل کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ پھر دیکھنا آپ جو ہے نا کہ جو آپ کو بھاؤ نہیں دیتا، جو آپ کی بات نہیں مانتا، وہ آپ کے پیچھے پیچھے دوڑتا پھرے گا، بھاگتا پھرے گا۔ میں سمجھتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے ہمارے جو بھائی اس لائن میں پھنسے ہوئے ہیں انشاءاللہ ضرور ان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اور دوستو جو ہے، میں کوئی لو گرو تو ہوں نہیں کہ میں پوری باتیں کھول کر بتاؤں، بلکہ میں نے آپ کو ایک راستہ بتا دیا ہے کہ اس چیز کے ذریعے آپ اپنے آپ کو ان پریشانیوں سے، ان مصیبتوں سے نکال لیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا